الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قرآن کریم کی تفسیر کی کلاس نمبر 16 اور آیت نمبر 34 شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں سے ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کی پہلی فضیلت ہم آیت نمبر 33 میں پڑھ چکے ہیں، علم کی فضیلت، کہ فرشتوں کو خبر نہیں تھی اور آدم علیہ السلام نے نام بتلا دیے تھے۔ اب یہ دوسری فضیلت کہ فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ صرف آداب اور تابع ہونا نہیں تھا بلکہ زمین پر پیشانی رکھنی۔ سجدے کا معنی بھی یہی ہے۔ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت تو شرک ہے جس کی اجازت اللہ تعالی نے کسی امت میں بھی نہیں دی۔ شرک حرام ہے اور حرام رہے گا۔ پھر اللہ تعالی نے جب کسی امت میں سجدے کی اجازت نہیں دی تو فرشتوں کو شرک کا حکم کیسے دے سکتا؟ یہ تعظیمی سجدہ تھا جو پہلی امتوں میں جائز تھا، ہماری امت میں حرام۔ اب بھی یہ بحث چلتی ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر نے بابا فرید کی قبر پر تعظیمی سجدہ کیا تھا۔ اب کوئی تعظیمی سجدہ کرے، حقیقی سجدہ کرے، عبادت والا سجدہ کرے، سجدے کی کیفیت بنائے، سب حرام ہے، شرک۔ پہلی امتوں میں بہن سے نکاح جائز تھا، ہماری امت میں حرام ہے، نبی کی امت میں، امت محمدیہ میں حرام ہے۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب شام سے واپس آئے تو انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ یہ کیا ہے؟ کہا میں شام گیا، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اپنے پادریوں کو، اپنے افسروں کو، اپنے علماء کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ ہم بھی اس طرح کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، یہ کام نہیں کرنا۔ اگر میں کسی کو حکم دینے والا ہوتا تو بیوی کو، عورت کو حکم دیتا وہ خامند کو سجدہ کرے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1853۔ اور جہلا اور صوفیہ میں یہ سجدہ بڑا چلتا ہے اور وہ اس کو تھپکی دیتے رہتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یوں کہہ لیجئے ان کی۔ یہ سجدہ حرام ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کے سامنے لوگوں نے اس کے قدموں میں سجدہ کیا۔ دیکھ لو، شیخ الاسلام اپنے آپ کو کہلواتا ہے۔ اور جو درباری گدی نشین اور سجادہ نشین ہیں ان کا تو کہنا ہی کیا، وہاں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کر سجدہ کر رہے ہیں۔ میں ایک دو مرتبہ بابا عبداللطیف بھٹائی سندھی، اس کی مقبرے پر گیا رات کو،
دیکھنے کے لیے لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، بہت کچھ کر رہے تھے۔ جو میرا موضوع ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت بڑی تعداد کے اندر گھرا ہوا بیٹھا ہوا تھا، اور لوگ آ رہے تھے نمبر وائز، اور آ کر اس کے قدموں میں سجدہ کر رہے تھے، اور وہ سجدے کے بعد ان کی کمر پر تھپکی دیتا تھا۔ یہ کفر، یہ وہ شرک اکبر کہ بغیر توبہ کے اگر آدمی اس حالت میں مر جائے توبہ قبول نہیں ہوتی، جہنم کا ایندھن۔ تو رب کریم نے کہا سجدہ کرو الا ابلیس، ابلیس نے انکار کر دیا، سوائے ابلیس، تکبر کیا اس نے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تھا کافروں میں سے، کافروں میں سے ہو گیا۔ ثابت ہوا ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ سے دیکھیے، یہ سورۃ الکہف، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ یہ جنوں میں سے تھا، جنوں میں سے تھا۔ قرآن نے وضاحت کر دی کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا۔ فرشتہ اگر ہوتا تو سجدہ کرتا، کیونکہ فرشتوں کی صفت ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، سورۃ تحریم آیت نمبر 6۔ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور کرتے وہ ہیں جو حکم دیا جاتا ہے۔ تو فرشتوں کو جب حکم دیا گیا تو انہوں نے سجدہ کیا، یہ تھا کان من الجن۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ فرشتہ نہیں تھا پھر تو وہ مخاطب ہی نہیں تھا۔ اللہ نے تو فرشتوں کو کہا، جنات کو تو نہیں کہا تھا۔ رہتا فرشتوں میں تھا، اس لیے اس کا شمار فرشتوں میں ہوتا تھا، اس لیے وہ بھی مخاطب تھا، کیونکہ اس جماعت کے اندر دن رات وہیں رہ کر اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اور قرآن مجید میں ما منعک الا تسجد اذ امرتک، ما منعک، کس چیز نے منع کیا تجھ کو، کس چیز نے؟ جب میں نے تجھے حکم دے دیا تو پھر تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اب یہ اشکال بھی اللہ نے قرآن مقدس میں ختم کر دیا کہ یہ کہا جائے کہ وہ تو فرشتہ نہیں تھا تو مخاطب فرشتے تھے، وہ جن تھا، تو اللہ نے اس کو بھی کہہ دیا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھے منع کیا؟ ما منعک، سورۃ اعراف آیت نمبر 12۔ فرشتے کو بھی، فرشتوں کے علاوہ اس کو جو جن تھا ابلیس، اس کو بھی حکم تھا۔ ابا واستکبر، انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، تکبر کیا۔ انکار کا باعث اس کا کبر، غرور، تکبر، بڑائی۔ ایک اور جگہ پر اللہ نے قرآن مجید میں اس کا وہ بیان کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا،
میں اور کبر کی جو صحیح تعریف ہے، لوگوں کو حقیر جاننا اور حق کا انکار۔ لوگ حقیر ہیں غربت کے لحاظ سے یا قومیت کے عصبیت کہ میں سید ہوں اور یہ تو تیلی ہے، یہ کبر اور حق کو قبول نہ کرنا، یہ بھی کبر۔ اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم 91 نمبر۔ فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب یہاں تیسری فضیلت آدم علیہ السلام کی، پہلی علم کی، دوسری سجدے کی، اور تیسری فضیلت جنت میں رہائش۔ فرشتوں سے سجدہ کروانے کے بعد مکان جنت میں۔ جنت میں اور جنت میں سکونت کے لیے عورت کی ضرورت ہے۔ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، زوجک الجنت۔ دیکھیے سورت نساء، سورت نساء آیت نمبر 1، آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے مراد ابو الخلق آدم علیہ السلام، اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ سبحان اللہ۔ خلق منہا زوجہا، منہا جان آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا۔ حوا آدم علیہ السلام سے کس طرح پیدا ہوئی؟ پیدائش کے 4 طریقے۔ نمبر 1، بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کا، بغیر ماں کے حوا علیہ السلام کا، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کا، اور ماں باپ سے ساری کائنات، ساری دنیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حوا علیہ السلام کو ان کی بائی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم میں فرمان ہے، عورت پسلی سے پیدا کی گئی۔ ان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج شيء في الضلع اعلى، في الضلع اعلى، صحیح بخاری میں۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی، اور پسلی جسم کا سب سے ٹیڑھا حصہ ہے، اس کا اوپر والا حصہ سیدھا کرنا چاہے گا خامی سے توڑ بیٹھے گا۔ فائدہ اٹھا سکے تو اسی ٹیڑھ پن سے فائدہ اٹھا لو۔ تو حوا علیہ السلام کو وزوجک الجنہ، وزوجک الجنہ، آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ دیکھیے سورۃ اعراف آیت نمبر 20۔ فوسوس لهما الشیطان
لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمْ عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اب وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور دونوں اس میں سے کھاؤ پیو، کھلا کھاؤ جہاں سے چاہو، بس ایک بات یاد رکھنا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ آیت ہم پڑھ رہے تھے سورۃ اعراف کی 20 نمبر نہیں 189۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه، وہ اللہ جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ ابتدا آدم علیہ السلام سے، اس لیے ان کو انسان اور انسان اول، ابو الخلق، ابو البشر، سب انسانوں کے والد، اور اسی سے اس کا جوڑا۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا حوا، آدم علیہ السلام کی بیوی بنی، ان کے تخلیق آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، آدم علیہ السلام سے۔ اب کہا کہ تم جنت میں رہو اور کھاؤ پیو جہاں سے چاہو، خوب اچھی طرح کھاؤ پیو۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب بڑے لوگوں نے بہت کچھ لکھا کہ وہ گندم تھی اور اسے بیچ میں سے جو یہ گندم کے درمیان لکیر نظر آتی ہے تو آدم علیہ السلام نے آدھا کاٹ کر ان کو دے دیا اور آدھا خود لے لیا تھا۔ کتاب و سنت میں اس درخت کا ذکر نہیں ہے، بس درخت ہے، درخت ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ انگور کی بیل تھی، انگور کا دانہ تھا، کوئی انجیر کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ کتاب و سنت میں کسی درخت کا ذکر نہیں کہ اس درخت کا نام یہ تھا، نہ۔ وَلَا تَقْرَبَا، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی قریب نہیں جانا، یعنی جو ذرائع ہوتے ہیں، حرام کا جو چیز ذریعہ بنتی اس کے قریب تک نہیں جانا۔ زنا سے بچنے کے لیے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک نہیں جانا، تنہائی میں ملاقات نہیں کرنی، گفتگو نہیں کرنی۔ کیوں؟ زنا کے قریب، جو چیز حرام کا ذریعہ بنتی ہے اس کے قریب تک جانے سے بھی منع فرمایا۔ ولا تقربوا الزنا، بنی اسرائیل سورت آیت نمبر 32۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے ہیں بے شک حلال بالکل ظاہر اور حرام بھی ظاہر ہے، اور کچھ مشتبہات ہیں، مشتبہات جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو جو شخص شبہات سے بچے گا، مشتبہ چیزوں سے بچے گا، وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لے گا، اور جو شبہات میں پڑ جائے گا وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ وہ چرواہا جو ممنوع چراہ گاہ کے ارد گرد اپنی بکریاں چراتا ہے تو قریب ہے کہ بکریاں اس چراہ گاہ کے اندر بھی چلی جائیں۔ یاد رکھو، ہر بادشاہ کی ممنوع چراہ گاہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کی ممنوع چراہ گاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ تو وہ چیز جس سے سود کا کاروبار کے اندر جانے کا خطرہ ہو، جس سے زنا کا خطرہ ہو، جھوٹ کا خطرہ ہو، جوے کا خطرہ ہو، اس کے قریب تک نہیں جانا۔ صحیح مسلم 1599۔ اس لیے دیکھو قریب نہ جانا، ولا تقربا،
اس لیے اللہ تعالیٰ کو گالی دینے سے بچانے کے لیے معبودان باطلہ کو بھی گالی نہیں دینی. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم، سورۃ الانعام 108. اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. اللہ اکبر. لات، منات، عزا. پس وہ زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم کے اللہ کو گالی دیں گے. اب اللہ کو گالی سے بچانے کے لیے معبودان باطل کو گالی دینے سے بھی منع فرمایا. اس کے قریب تک نہ جاؤ ورنہ تمہارے رب کو گالیاں دے دیں گے. گالیاں دے دیں گے تمہارے رب کو گالیاں دے گے. اب کچھ خطباء ایسے ہیں نا جو پیروں، فقیروں اور درویشوں کو گالیاں دے دیتے ہیں اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں. ان کے لیے یہ آیت کریمہ بڑا سبق ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم. کسی کو مت گالی دو، کسی کو جن کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ بغیر علم کے تمہارے رب کو گالیاں دیں گے. اور نیچے بیٹھے ہوئے لوگ اس کی واہ واہ شاباش کرتے. یہ تبلیغ کا انداز نہیں ہے، تبلیغ کا انداز نہیں. پچھلے دنوں ایک خطیب نے بہت بڑی گالیاں دی اور پھر جیل میں چلا گیا. اس شخص کا شرک بیان کیجئے، عقیدہ بیان کیجئے، اس شخص پر کچھ نہ کہیے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. جن کو بھی پکارتے ہو، علی حجویری ہے، اجمیر ہے، حجویر ہے، سب کا نام لے، لیکن ان کو کہو کہ یہ ایسے اور ایسے ہیں نہ، وہ تمہارے رب کو گالیاں دے دیں گے، تمہارے رب کو گالیاں دے دیں. جیسے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، تو کیا جواباً ہم عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیں گے؟ نہ، ہمارا ایمان عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے. اہل تشیع صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کو جواب میں ہم جو ہیں مسلمان ان کے 12 اماموں کو گالیاں دینے لگ جائیں. 12واں تو غائب ہے تو 11 کو دینے لگ جائیں، حسن، حسین، علی اور موسیٰ قادم، اور ان کو لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ایسی چیزوں کے قریب تک نہیں جانا. شرک بیان کیجئے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، قبر پر سجدہ حرام ہے، انسان کو داتا کہنا حرام ہے، دستگیر کہنا حرام ہے، لیکن یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا کہ ان کے بزرگ کو گالی دے دو. جب ان کو آپ گندیاں گالیاں دو گے تو وہ آپ لوگوں کو بھی گالیاں دیں گے اور آپ کے اللہ کو بھی گالیاں دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.